کلینک میں داخل ہوتے ہی فواد کو کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ آفس میں سر پکڑے بیٹھا کاشف اپنے سامنے پڑے پانی کے آدھ بھرے گلاس کو یوں گھور رہا تھا جیسے ہیپنوٹزم کی مشق کر رہا ہو۔ تمہیں کیا ہوا؟ فواد نے اس کا کندھا ہلایا۔ یہی تو افسوس ہے کہ ابھی تک کچھ ہوا کیوں نہیں؟ وہ تو جیسے جلا بیٹھا تھا۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ فواد مسکراتے ہوئے اس کے سامنے والی چیئر پر بیٹھ گئے۔ تم سے اگر اپنا مریض نہیں نہ سنبھالا جاتا تو کوئی پنجرا منگوا دو جس میں طوطے کی طرح بند کر دیں اسے۔ حد ہو گئی، کلینک کو پاگل خانہ بنا کر رکھ دیا ہے۔ یار بے ضرر سا شخص ہے وہ، کیا کہہ دیا اس نے تمہیں؟ ابھی تو کچھ نہیں کہا مگر کہہ بھی سکتا ہے۔ صبح صبح اکبر بھاگا بھاگا میرے پاس آیا کہ وہ مریض گیٹ سے باہر جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نذیر کمپاؤنڈر اور وارڈ بوائے نے بڑی مشکل سے قابو میں کیا ہوا تھا۔ اتنی مشکل سے کنٹرول کر کے اسے وارڈ میں لائے اور پیروں میں سنگل ڈال کر بیڈ کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر ناشتہ کرانے کی کوشش کی تو نواب صاحب نے گلاس اٹھا کر ادھر پٹخ دیا۔ چائے کا کپ اکبر کے پیروں پر دے مارا۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح پورے وارڈ میں اچھلنے لگ گیا۔ ٹرے اٹھا کر نذیر کے منہ پر دے ماری، گال پھاڑ ڈالا، اس کا 3-4 ٹانکے لگانے پڑے۔ کاشف نے داستان عالم ایک ہی سانس میں کہہ سنائی۔ یار اتنا تو معصوم شخص ہے وہ، مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب اس نے کیا ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، تمہیں اگر یہ معصوم شخص بہت پیارا ہے نا تو رہو اپنے اس کلینک کم پاگل خانے میں اس کے ساتھ، مجھے تو چھٹی دو۔ میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، کل کلاں کو میرا سر پھاڑ ڈالے یا مجھ پر حملہ کر دے تو میرے تو سارے ارمان خاک میں مل گئے نا۔ کاشف اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ لیکن پتہ بھی تو چلے کہ آخر وہ کہتا کیا ہے، کس بات پر وہ اتنے غصے میں آ گیا؟ وہ تو بہت خاموش اور سمٹائی شخصیت کا مالک ہے۔ اللہ جانے، صبح سے کہے جا رہا ہے مجھے جانے دو، میں نے جانا ہے، میں آ رہا ہوں، میں جاؤں گا، میں آؤں گا۔ خدا جانے کون سے سیارے کی مخلوق اٹھا کر لے آئے ہو، کون سی بولی بولتا ہے، میری تو عقل سے باہر ہے۔ کاشف جل بھن کر بولا۔ چلو میرے ساتھ جا کر دیکھتے ہیں۔ نہ بابا تم جاؤ، مجھے اپنی زندگی فی الحال بہت پیاری ہے۔ ہائے میری فریال، تمہاری محبت میں یہ ڈاکٹر جیسا منحوس پیشہ جان کو چمٹ گیا۔ وہ آہ بھر کر اپنی اکلوتی منگیتر کو یاد کرنے لگا جس کی خواہش پر اس نے میڈیکل جوائن کیا تھا۔ تم کبھی سدھر نہیں سکتے۔ فواد ٹیبل پر اسٹیتھیسکوپ اٹھا کر وارڈ کا راؤنڈ لینے چلا گیا۔ نذیر اور اکبر نے اسے بری طرح جکڑ رکھا تھا اور نرس سلمہ اس کے بازو میں انجیکشن لگانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی مسلسل موومنٹ کی وجہ سے وہ اس میں ناکام ہو رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ فواد گرج کر بولے۔ نذیر اور اکبر نے گھبرا کر مریض کے بازو چھوڑ دیے۔ جس رویے سے بچانے کی خاطر میں نے اسے یہاں ایڈمٹ کیا ہے، تم لوگ وہی سلوک اس کے ساتھ روا رکھو گے تو کیا فرق پڑے گا اس کی شخصیت پر؟ احمق کہیں کے۔ آخری لفظ فواد نے خود کلامی کے سے انداز میں کہے۔ سر جی اس کی دوائی اور ٹیکے کا ٹائم ہو گیا ہے، سلمہ نے کہا، لیکن دوا سے پہلے اسے کچھ کھانے کو تو دو۔ پر سر یہ کچھ کھاتا بھی تو نہیں، یہ دیکھیں صبح اس نے کیا حال کر دیا میرا۔ نذیر نے اپنا گال آگے کر کے دکھایا۔ ہاں سن چکا ہوں، بہرحال تم جاؤ کچھ لے کر آؤ کھانے کو، میں کوشش کرتا ہوں، فواد کہہ کر بہت آرام سے اس کے قریب بیٹھ گئے۔ بابا بہت ملائمت سے اسے پکارا تو وہ جیسے چونک کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں ان کے سامنے وہ اس قدر سلجھا ہوا کیوں بن جاتا تھا۔ وہ آج تک یہ سمجھ نہیں پائے تھے کہ ان کے سامنے تو کبھی اس نے کوئی اوٹ پٹانگ حرکت نہیں کی تھی۔ دیکھو مجھے جانے دو، میں نے جانا ہے، میں آ رہا ہوں، میں جاؤں گا، میں آؤں گا۔ بے ربط لفظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ بابا کہاں جانا ہے آپ کو؟ فواد نے اسی طرح نرم لہجے میں کہا۔ نذیر کمپاؤنڈر اتنی دیر میں ڈبل روٹی کے 2-3 پیس اور دودھ کے ایک گلاس پر مشتمل ناشتہ لے آیا۔ مجھے جانا ہے، میں جاؤں گا، اس کی جیسے ایک ہی رٹ تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے جہاں جانا ہے میں لے چلوں گا آپ کو، لیکن پہلے کچھ کھا لیں۔ لے چلو گے؟ اس کے لہجے میں شک تھا۔ ہاں لے چلوں گا۔ تم لے چلو گے؟ ہاں بابا جہاں کہیں گے لے چلوں گا، لیکن پہلے آپ کو یہ کھانا کھانا ہوگا، پھر دوا لینا ہوگی۔ ٹھیک ہے، وہ رضامند ہو گیا تھا۔ فواد نے ڈبل روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے دودھ میں بھگو کر اسے کھلانے شروع کر دیے۔ نرس سلمہ، نذیر اور اکبر ہونک بنے دیکھ رہے تھے۔ آج سے پہلے انہوں نے کسی ڈاکٹر کو اپنے مریض کے ساتھ اس قدر ان ٹچ نہیں دیکھا تھا۔ فواد خود بھی بہت ریزرو رہے تھے، لیکن انہوں نے جس سچویشن اور حالات میں اس کو دیکھا تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان کی خصوصی توجہ کا مستحق ہے، سو ایک لحاظ سے انہیں اس سے کل بھی لگاؤ سا محسوس ہوتا تھا۔
وہ بہت توجہ کے ساتھ بغیر مزاحم کیے کھانا کھاتا رہا۔ پھر گلاس میں باقی بچا ہوا دودھ پی لینے کے بعد اس نے ارد گرد ایک نظر ڈالی۔ اب مجھے جانا ہے، مجھے لے چلو۔ نہیں بابا، اب کچھ دیر آرام کریں، آپ تھک گئے ہوں گے۔ فواد کا انداز ٹالنے والا تھا۔ آرام کروں؟ وہ تیز لہجے میں بولا۔ میں نے کہا مجھے جانا ہے، میں جاؤں گا، مجھے جانے دو۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس ٹھائیں کی آواز سے سامنے دیوار پر دے مارا۔ فواد نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ تم نے جھوٹ بولا، تم نے کہا لے چلو گے۔ وہ چلانے لگا۔ وارڈ میں موجود دوسرے مریض سر اٹھا اٹھا کر دیکھ رہے تھے۔ بابا، میں نے انکار تو نہیں کیا، میں لے چلوں گا آپ کو۔ فواد آگے بڑھے، لیکن اس نے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر ایسا بھرپور دھکا دیا کہ وہ گرتے گرتے بچے۔ پہلی بار اس کے سامنے جنونی کیفیت ان کی سامنے آئی تھی۔ جھوٹ، تم سب جھوٹے ہو، تم نہیں لے کر جاؤ گے، میں نے جانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو زنجیروں سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ فواد اسے یوں ہی چھوڑ کر آفس میں آ گئے۔ کاشف، ہی از ریئلی سیریس کیس، فواد تھکے ہوئے لہجے میں بولے اور کرسی پر سر تھام کر بیٹھ گئے۔ نہیں میرے بھائی، وہ تو بیچارہ بے ضرر اور معصوم سا شخص ہے، کاشف نے لطیف سے طنزیہ لہجے میں کہا۔ طنز مت کرو، اس سے پہلے میں نے اس کی ایسی کیفیت نہیں دیکھی۔ کیا اسے اسی طرح کے دورے پہلے بھی پڑتے رہے ہیں؟ فواد نے پوچھا۔ نہیں، پہلے ان دوروں کی شدت بہت کم ہوتی تھی، اب تو بہت شدید ہیں۔ اس کے اس طرح ہسٹریائی انداز میں چیخنے اور چلانے کا وارڈ کے دوسرے مریضوں پر بہت برا اثر پڑتا ہے، کاشف نے کہا۔ یہ تو ہے، پھر تمہارے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے اس کو اوپر کے کمرے میں شفٹ کر دو، کاشف نے پرخیال انداز میں کہا۔ نہیں، یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، ملازمین کی ذرا سی غفلت سے اس کی جان بھی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کے آج کے بیہیویئر سے یہ اندازہ ہو چکا ہے مجھے کہ وہ مینٹلی اپسیٹ ہے، اور ایسے لوگ کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں جو ان کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ فواد نے کاشف کی تجویز رد کر دی۔ اسی وقت بابر شاہ نے آفس میں قدم رکھا۔ فواد ان کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ کاشف نے آگے بڑھ کر ان سے مصافحہ کیا۔ ابو، آپ خیریت تو ہے نا؟ انہوں نے پوچھا۔ بابر شاہ بہت کم ان کے کلینک آتے تھے۔ ہاں، خیریت ہی ہے، گھر سے کسی کام نکلا تو اماں بھی نے اپنی دواؤں کی پرسکرپشن تھما دی۔ یہیں قریب ہی ہاشمی بلڈرز ہیں نا، وہیں کام تھا مجھے، تو سوچا جاتے ہوئے پرچی تمہیں دے جاؤں، گھر واپسی پر یاد سے لیتے آنا۔ انہوں نے جیب سے کاغذ نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ کاشف آفس سے کسی کام کا بہانہ کر کے نکل گیا تھا کہ ممکن ہے باپ بیٹے کو کوئی ضروری بات کرنا ہو۔ ابو، آئی تھنک بات کچھ اور ہے، فواد نے بابر شاہ کے چہرے پر چھائے سکوت اور لہجے کی سنجیدگی سے اخذ کیا تھا، وگرنہ بابر شاہ اتنے چھوٹے سے کام کے لیے ان کے کلینک پر کبھی نہیں آتے کہ دوائیاں تو میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہیں۔ فواد کی بات سن کر ایک ثانیے کو بابر شاہ نے ان کے چہرے کو دیکھا۔ اولاد جب کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگ جائے، ماں باپ کے لیے کس قدر مشکل ہو جاتا ہے اپنا آپ چھپانا۔ فادی، تم نے اپنی شینا پھپھو سے کوئی بات کی تھی؟ انہوں نے فواد سے پوچھا۔ کس سلسلے میں؟ فواد سیدھے ہو بیٹھے، یعنی ان کا خیال درست تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ اب کیا ہوا ہے یہ تو بابر شاہ ہی بتا سکتے تھے۔ آریان سے متعلق؟ جی ہاں، کی تھی۔ گھر میں اس مسئلے پر کوئی بات ہوئی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ ہاں، شینا نے اماں بی سے بات کی اور بعد میں اماں بی نے گھر کی خواتین کے ذریعے بات ہم تک پہنچائی۔ باقی سب تو ٹھیک ہی تھے، بس عارف بھائی نے بہت ہنگامہ کیا۔ لیکن کس بات پر؟ فواد کوفت بھرے لہجے میں بولے۔ اسے عارف تایا اپنی انہی عادات کی وجہ سے کچھ خاص پسند نہیں تھے۔ کبھی کبھی تو شینا پھپھو کے لیے ان کا دل بہت دکھتا تھا۔ کس قدر نائس خاتون اور عارف تایا جیسے شخص کے ساتھ زندگی کے اتنے سال کس طرح گزارے ہوں گے انہوں نے۔ یہی بات ایشو بنا رکھی تھی کہ آریان کا بیک گراؤنڈ ٹھیک نہیں۔ اب تک آریان انہی کے پاس تھی، لیکن ان کے اس طرح ہنگامہ کرنے کے بعد میں آریان کو اپنے پورشن میں لے آیا ہوں۔ تم پریشان نہیں ہونا، آریان کے مسئلے میں تم اکیلے نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس بچی کی عزت اور زندگی بچانے کے لیے جو بھی مجھ سے بن پڑے گا میں کروں گا۔ بابر شاہ نے فواد کو اپنے ساتھ کا یقین دلایا تو وہ جیسے خود کو ہلکا پھلکا تصور کرنے لگے۔ تھینک یو ویری مچ، میں سچ مچ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ پگلے، ماں باپ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہر دکھ اپنی ذات پر سہ جاتے ہیں اولاد کی خوشی کی خاطر۔ آریان کو میں اپنی بیٹی بنا چکا ہوں، اس لیے اب اس کی حفاظت کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بہرحال ابھی تو میں تمہیں لینے آیا تھا کہ میرے ساتھ ایس پی کے آفس چلو۔ پولیس کو پہلی فرصت میں اعتماد میں لینا ہمارے لیے زیادہ سود مند ثابت ہوگا۔ پہلے ان بدماشوں کا تو معاملہ نمٹائیں
جو آئے روز پریشان کر رہے ہیں۔ ستارہ بیگم کے بارے میں بعد میں سوچیں گے۔ بابر شاہ یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو، میرا خیال ہے کہ آپ خود ایس پی سے مل لیں، آپ کا دوست ہے، آپ زیادہ بہتر طور پر اس سے بات چیت کر سکیں گے۔ میرا ذہن اس وقت اپسیٹ ہے۔ او یار، کیوں اپسیٹ ہے؟ کوئی وجہ بھی تو بتاؤ، بابر شاہ نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اسی پل کاشف نذیر کے ہمراہ اندر داخل ہوا۔ اس نے بابر شاہ اور فواد کے مکالمے کا آخری حصہ سن لیا۔ وجہ بہت معقول ہے جناب، ان کے کلینک پر ایک وی آئی پی مریض تشریف فرما ہے، سو ان کا اپسیٹ ہونا لازمی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کسی بڑے گھر سے تعلق رکھتا ہے وہ؟ بابر شاہ دلچسپی سے بولے۔ جی نہیں، موصوف نے انہیں سڑک پر بچوں سے پتھر کھاتے دیکھا تو پکڑ کر کلینک میں لے آئے۔ بس تب سے انہوں نے جو سلوک ہمارے ساتھ اور ہمارے مریضوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے، الامان الحفیظ۔ کاشف ایک ہی لے میں بولے جا رہا تھا۔ بند بھی کرو اپنی بکواس ابو، ایسی کوئی بات نہیں، اصل میں ایک ایکسپیریمنٹ کر رہا ہوں اس پر، فواد نے کہا۔ تو تم تو ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو، اور اس نے جو نذیر اور اکبر کے اوپر کیا تھا وہ کیا تھا؟ کاشف کی بات سن کر بابر شاہ کی توجہ نذیر کے بینڈیج والے گال پر پڑ گئی۔ اسے کیا ہوا؟ یہ ڈاکٹر فواد کی لیبارٹری کے حملے کا شکار ہوئے ہیں۔ میں سمجھا نہیں۔ بابر شاہ کی توجہ اپنی پریشانی سے وقتی طور پر ہٹ گئی۔ جن پر ہمارے ڈاکٹر صاحب تجربہ کر رہے ہیں نا، اپنے نذیر صاحب انہی کے تجربے کا شکار ہوئے ہیں۔ فواد، یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ تم نے ایسے مریض کو اپنے کلینک میں کس لیے رکھا ہے؟ یہ مینٹل ہاسپٹل تو نہیں۔ ابو، وہ عام حالات میں نارمل رہتا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اسے یہاں سے شفٹ کرو۔ جس طرح اس نے اسے زخمی کیا کسی اور کو بھی کر سکتا ہے، بلکہ دورے کی حالت میں ایسے لوگ قتل تک کر دیتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں چلتا، بابر شاہ نے کہا۔ مجھے جانے دو، میں نے جانا ہے، چھوڑو مجھے، میں آؤں گا، میں جاؤں گا۔ آفس کے ساتھ والے کمرے سے اچانک بہت اونچی آواز بلند ہوئی۔ چلیے جناب، ریڈیو پھر آن ہو گیا، کاشف نے بیزاری سے کہا۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کون ہے؟ کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا؟ کچھ عطا پتہ بھی ہے یا یوں ہی فلاح دارین حاصل کرنے چل پڑے ہو؟ بابر شاہ نے فواد سے پوچھا۔ نہیں ابو، اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا۔ کافی دن پہلے روڈ پر میں نے پہلی بار اسے انتہائی زخمی حالت میں دیکھا تھا۔ بچے اس کو پتھر مار رہے تھے۔ پتہ نہیں میرے دل میں اس کے لیے کھینچ سی کیوں پڑ گئی، میں نہیں جانتا۔ بس یہ سوچ ذہن میں ابھری کہ مجھے اس شخص کو بچانا چاہیے، بس اس وقت سے یہ میرے کلینک پر ہے۔ کیا اس کی بیماری آخری سٹیج پر ہے؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ نہیں ابو، اس کے ٹھیک ہونے کے 80% چانسز ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اگر اس کو توجہ اور ٹریٹمنٹ ملے تو یہ جلد ٹھیک ہو سکتا ہے، فواد نے کہا۔ اور یہ جو کچھ بول رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ کہاں جانا چاہتا ہے؟ کسی جگہ کا نام بھی لیتا ہے؟ نہیں انکل، کسی جگہ کا نام تو نہیں لیتا، لیکن لگتا ہے کہ بیچارہ بڑی بری چوٹ کھائے بیٹھا ہے۔ کہیں کسی کوٹھے والی کے عشق اور فرقت میں اس کا یہ حال نہ ہو گیا ہو۔ کاشف اپنی عادت کے مطابق اوٹ پٹانگ ہانکے جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ بابر شاہ پر اس کے ان جملوں نے اثر کیا تھا۔ انہوں نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر کاشف کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے متغیر ہوا تھا، جو فواد کی نظروں سے بھی نہ چھپا رہ سکا۔ کاشف یار، کسی وقت بولنے سے پہلے سوچ بھی لیا کرو۔ پھر وہ بابر شاہ سے مخاطب ہوئے۔ نہیں ابو، ایسی کوئی بات نہیں، بس کسی وقت دورے کی حالت میں اس کی سوئی اڑ جاتی ہے، عموماً خاموش ہی رہتا ہے۔ بس دورے کی حالت میں ہی اسے بولتے سنا ہے اور یہی جملے دہراتا ہے۔ پتہ نہیں اس کے پس پردہ کیا کہانی ہے۔ فواد جیسے باتوں میں بابر شاہ کا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگے۔ بابر شاہ بالکل خاموش تھے، جیسے ہی وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا، میں چلتا ہوں، میں خود ہی مل لوں گا ایس پی سے، عجیب سے الجھن آمیز انداز میں کہہ کر وہ باہر جانے کو پلٹے۔ ساتھ والے کمرے سے متواتر آوازیں آ رہی تھیں۔ ان کے قدم غیر ارادی طور پر اس طرف اٹھ گئے، حالانکہ ان کا ادھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انکل ادھر مت جائیے گا، اس وقت وہ دورے کی کیفیت میں ہے، کاشف نے انہیں اس طرف جاتے دیکھ کر پیچھے سے کہا، لیکن انہوں نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ ابو نہ جائیں ادھر، وہ آپ کو کہیں زخمی نہ کر دے۔ فواد نے بھی روکا، لیکن انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں خاموش کروا دیا اور خود دھیمے قدموں سے چلتے اس کمرے کی دروازے پر پہنچ گئے جہاں وہ چلا رہا تھا۔ دروازے کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے کمرے کے اندر جھانکا۔ فرش پر ادھر ادھر برتن، بستر کی چادر اور جانے کیا کیا الا بلا بکھرا پڑا تھا، اور وہ بیڈ پر ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ پیروں میں زنجیریں تھیں، اس کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹوں پر یہی الفاظ تھے، مجھے جانا ہے، میں آؤں گا، میں جاؤں گا، چھوڑو مجھے، جانے دو، مجھے لے چلو،
بابر شاہ کی نظریں اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہ بہت عام سے انداز میں اس کو دیکھ رہے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں کچھ الجھن سی پیدا ہوئی۔ یوں ہی دیکھتے دیکھتے الجھن آمیز لکیریں ان کی پیشانی پر نمودار ہو گئیں۔ انہوں نے پرسوچ انداز میں آنکھیں سکوڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ کون سی چیز دماغ کو پہنچ رہی تھی وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ اضطراری انداز میں ہونٹ کاٹتے وہ دوبارہ پلٹ آئے۔ فواد کو اپنے ابو کا یہ انداز بہت غیر معمولی اور عجیب سا لگا تھا۔ وہ بے خیالی میں چلتے ہوئے ان کے قریب آ گئے۔ ان کی نظریں تو فواد کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں، لیکن فواد یقین سے کہہ سکتے تھے کہ بابر شاہ ان پر نظریں جمائے رکھنے کے باوجود انہیں نہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی باطنی آنکھیں کہیں اور دیکھ رہی تھیں۔ فادی، تم اس کا بہت خیال رکھنا، اسے کہیں جانے مت دینا۔ بابر شاہ کے منہ سے نکلنے والے جملے غیر متوقع تھے۔ فواد کے ذہن میں کئی سوچوں نے بیک وقت سر ابھارا۔ کیا ہے اس شخص میں کہ پہلے میں نادانستگی میں اس کے سحر میں گرفتار ہوا اور اب ابو بھی؟ وہ الجھن آمیز انداز میں اپنے ابو کے چہرے کو دیکھ رہے تھے جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ بابر شاہ بات ختم کر کے دوبارہ واپسی کے لیے پلٹے اور بہت آہستہ روی سے قدم اٹھاتے آفس سے نکل گئے۔ کاشف ان کو جاتے دیکھتا رہا۔ اس سارے دورانیے میں وہ کبھی بابر شاہ کو اور کبھی فواد کو دیکھتا رہا۔ ان کے تاثرات نوٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تھا۔ بابر شاہ کے جانے کے بعد بھی وہ کندھے اچکاتا وارڈ کی طرف چلا گیا۔ فواد اپنے ابو کے بارے میں سوچنے لگے۔ کیا شناسائی ہو سکتی ہے ابو کی اس شخص سے؟ کیا زندگی میں پہلے کبھی یہ ملے ہیں؟ اور دوسری طرف بابر شاہ کی سوچ بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، وہ شخص انہیں کچھ شناسا سا لگا تھا۔ انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کہ انہوں نے پہلے اسے کہاں دیکھا۔ پتہ نہیں دیکھا بھی تھا یا نہیں کہ بعض چہرے یوں ہی شناسا اور مانوس لگتے ہیں، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ اس شخص کو دیکھ کر بابر شاہ کے الجھے ہوئے ذہن کو ایک اور نئی الجھن مل گئی تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک اردو رومانوی کہانی جس کا نام ہے اسیر موسم ہجراں۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 14 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تھکے ہوئے پیروں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اس کے وجود کا بوجھ سہار سکتے۔ وہ تقریباً خود کو گھسیٹتے ہوئے کمرے تک لائی تھی۔ آراستہ و پیراستہ کمرہ، نادر و نایاب قیمتی چیزوں سے سجا اس کا یہ کمرہ۔ اگر کسی کو کہتی کہ اس کمرے میں اس کا دم گھٹتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ اگر وہ کہتی کہ اس کمرے میں رہنے سے تو بہتر یہی سمجھتی ہے کہ چھوٹی سی جھونپڑی میں رہ لے تو یہ سننے والا اسے بے وقوف گردانتا۔ لیکن حقیقت یہی تھی، اسے یہ آسائش نہیں چاہیے تھی۔ یہ مخملی قالین، نرم گرم بستر، اطلس و کم خواب کے ملبوسات، ان میں سے کوئی چیز اس کے لیے کشش نہیں رکھتی تھی، اس لیے کہ اس سب کے عوض اس کی روح، اس کا وجود رہن تھا، اس کی ذات گروی تھی۔ اور جب آزادی کا احساس ختم ہو جائے تو پنجرہ سونے کا ہو چاہے تیلیوں کا، پرندے کے لیے زندگی سے عدم دلچسپی کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ آزاد نہیں، قید ہے، اور قید بھی ایسی کہ اسی پنجرے کے در و دیوار سے سر ٹکرا ٹکرا کر ایک نہ ایک دن اسے مر جانا ہے۔ لیکن آزادی کا سانس اسے اب نصیب نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ آزادی اور آزادی کی لطافتیں سبھی کچھ ایک سہانا خواب تھیں۔ اسے لگتا تھا کہ جنم جنم سے وہ اس پنجرے میں قید ہے۔ بھاری بھرکم لباس سے نجات پا کر اس نے بالکل سادہ سے کپڑے زیب تن کیے تھے، زیورات کے نام پر بوجھ اٹھا رکھا تھا، اس سے چھٹکارا پایا، چہرے پر مصنوعی حسن کے نشانات مٹائے۔ کتنے پتوں کے نیچے دب گئی ہے میری اصل شخصیت، اب تو آئینے میں خود کو دیکھ کر پہچان بھی نہیں پاتی کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے۔ دروازے پر کھٹکا ہوا اور اگلے ہی لمحے غلام عباس حسب معمول ہاتھ میں چائے کا کپ لیے کھڑا تھا۔ یہ شخص اسے ہمیشہ حیران کر دیتا تھا، اس کے پل پل کی خبر رکھتا تھا۔ آ جاؤ غلام عباس، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ وہ آگے آ گیا، ہاتھ میں پکڑا ہوا کپ سائیڈ ٹیبل پر رکھ کر واپسی کے لیے پلٹا تو چاندنی نے اسے روک لیا۔ غلام عباس، کچھ دیر بیٹھو گے نہیں؟ بی بی، روندے ہوئے پھول اکٹھا کرنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے۔ بائی جی اندھیرا کر دیں گی، ساری روشنیاں بجھا دیں گی تو میرے لیے بہت دشوار ہو جائے گا، وہ سادگی سے بولا۔ تم کیا اندھیروں سے ڈرتے ہو غلام عباس؟ نہیں بی بی، اندھیروں سے کیا ڈرنا، غلام عباس ان اندھیروں میں ہی تو پل کر جوان ہوا ہے۔ روشنیاں چبھتی ہیں آنکھوں کو، لیکن میں ان پھولوں پر، ان بکھری ہوئی پتیوں پر
کسی اور کے پاؤں برداشت نہیں کر سکتا جو آپ پر نچھاور کی جاتی ہیں۔ غلام عباس، یہ جانتے ہوئے بھی کہ جس پرخار راستے پر تم چل رہے ہو وہ کسی منزل کی طرف نہیں جاتا، تم سفر جاری رکھے ہوئے ہو، بھلا اس میں تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ بی بی، حاصل اور لا حاصل کی بحث میں پڑتا ہی کون ہے؟ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ سفر میں رہنے ہی میں اطمینان قلب ہے، اور پھر ہر مسافر کو منزل کہاں ملتی ہے؟ کچھ تو مسافر کی دھول میں ہی گم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ سو میں نے منزل پانے کی ہوس اپنے دل میں بیدار ہی نہیں ہونے دی، مفاد کو چن لیا۔ یہ بہت مشکل نہیں، اکیلے زندگی بھر کی مسافت۔ چاندنی غلام عباس کی باتوں پر غور کرتے ہوئے بولی، اکیلا کب ہوں میں؟ آپ بھی تو ساتھ ہیں، راستے الگ ہیں تو کیا ہوا؟ ہم سفر نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ آپ بھی مسافر، میں بھی مسافر، نہ میری کوئی منزل نہ آپ کی کوئی منزل، اور جب ہم دونوں ہی مسافت میں ہیں تو پھر نہ میں اکیلا ہوں نہ آپ تنہا ہیں۔ غلام عباس، کبھی کبھی تم مجھے حیران کر دیتے ہو، اس ماحول، اس جگہ کے باسی نہیں لگتے۔ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے تمہاری کوئی اور دنیا ہے، تم کہیں اور سے آئے ہو، اس ماحول سے یکسر نامانوس اور اجنبی۔ تمہاری باتیں، تمہاری سوچیں اتنی الگ کیوں ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، نہیں جانتا، پر میں الگ کہاں ہوں؟ ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا ہے میں نے، آج تک طوائفوں کی کمائی ہوئی روٹی کھائی ہے، میں نے ہی میں سے ہوں، میرا اصل یہی ہے۔ اس کے کرب انگیز لہجے میں سچائی سمٹی ہوئی تھی۔ غلام عباس، تم یہاں رہتے ضرور ہو لیکن تمہارا من، تمہاری روح یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تمہارے پیروں میں تو بیڑیاں نہیں ہیں، تم تو مرد ہو، آزاد، خود مختار، اپنی مرضی کے مالک۔ تم تو اس عقوبت خانے سے نکل سکتے ہو، پھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ کہاں جاؤں؟ میرے پیروں میں بیڑیاں نہیں، میرے ہاتھوں میں سنگل نہیں، لیکن بی بی، ایک ان دیکھی قید میں ہوں۔ میں آزاد کہاں ہوں؟ پر کاٹ کر پرندے کو کھلی فضا میں چھوڑ کر یہ سمجھ لینا کہ وہ آزاد ہے، محض خود فریبی ہے اور کچھ نہیں، اور میں ایسا ہی ایک پنچھی ہوں۔ میں سمجھی نہیں۔ بی بی، اس چار دیواری سے باہر کی دنیا بہت ظالم ہے، گدھوں کی طرح اپنوں کا گوشت نوچ نوچ کر کھانے والی دنیا۔ یہاں سب اپنی مرضی سے بکتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں نہ خریدار ہے نہ دکاندار، وہاں تو لوٹ مار ہوتی ہے اور بس۔ آپ کا یہ غلام عباس لٹ نہیں سکتا، اس کے کاسائے دل میں بس چند سکے ہیں، اور یہ ریزگاری اسے اپنی جان سے بھی پیاری ہے۔ میں نے یہیں پڑے رہنا ہے بی بی۔ عبادت کا پہلا اصول یہی ہے کہ ایک بار جس در پر ماتھا ٹیک دیا پھر مر جانا ہے، وہ در چھوڑنا نہیں۔ غلام عباس، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چاندنی کو واقعی اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ سمجھ جائیں گی بی بی، آپ بھی سمجھ جائیں گی۔ جس استاد سے میں نے سبق لیا ہے، کبھی تو اس کی نظر کرم آپ پر بھی ہوگی، سب مفہوم واضح ہو جائیں گے، ہر بات سمجھ آنے لگے گی، پھر آپ غلام عباس کا ان کہا بھی سمجھنے لگ جائیں گی، اور مجھے اسی دن کا انتظار ہے۔ اس انتظار کی مسافت کے عوض جتنے کانٹے میرے پیروں میں چبھیں گے، میرے اندر اور صبر آتا جائے گا، وہ کانٹے پھول سمجھ کر میں دامن میں بھرتا رہوں گا۔ غلام عباس بات مکمل کر کے کمرے سے نکل گیا، اور چاندنی حیرت کے عالم میں دروازے کے سامنے لگے پردے کو ہلتا دیکھتی رہی۔